سورت ہمزہ 9 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی، اور ان کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت بعض تو ایسے لوگ تھے جو خاموشی کے ساتھ الگ ہو گئے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے بت پرستی بھی نہیں چھوڑی۔ بعض ایسے سردار تھے جن میں اخنس بن شریک کا نام آتا ہے، ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے، اور ابی بن خلف کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو منہ پھٹ قسم کے تھے، پیسہ بھی تھا، اور اس پیسے کے اثرات یہ تھے کہ یہ منہ پھٹ تھے، کبھی سامنے کبھی غیر موجودگی میں یہ مسلمانوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے، نازیبہ کلمات کہا کرتے تھے، اور حقارت کے جملے بولا کرتے تھے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں کے اشارے سے، اور کبھی اپنے ہاتھ سے۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور جو بنیادی خامیاں تھیں ان خامیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمائے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب تلاش کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا، وہ جس نے جمع کیا مال کو، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ 3 باتیں، 3 خامیاں ان آیات میں بیان کی گئی۔ وہ 3 خامیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہے ہمزہ۔ قرآن کریم نے سورۃ قلم کے اندر یہی خامی ایک مشرک کی ذکر کی، ہماز، اور ایک دعا بھی ہے سورۃ مؤمنون میں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ وہ ہمزات کا لفظ اسی سے ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ ہمزہ اور لمزہ، یہ دونوں لفظ وہ ہیں جن کا معنی قریب قریب ہے، اس لیے بعض نے ہمزہ کا جو معنی کیا ہے، دوسرے بعض مفسرین نے لمزہ کا وہ معنی کیا ہے، تو دونوں لفظوں کا معنی قریب قریب ہے۔ ہمزہ کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے عیب تلاش کرنا، اور لوگوں کے عیب تلاش کرنا، ان کی خامیاں تلاش کرنا، ان کی تشہیر کرنا، اور جگہ جگہ ان کا چرچا کرنا۔ قرآن کریم نے کہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ قرآن کریم کی 2 صورتیں ہیں جو ویل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ایک وہ صورت مطففین ہے، دوسری صورت ہمزہ ہے۔ صورت مطففین میں اس لفظ کے ذریعے سے آغاز ہے، وہاں تذکرہ ہے کاروبار اور لین دین میں فراڈ کا، اور یہاں پہ تذکرہ ہے اخلاقیات کے معاملے میں انسان کی 2 بڑی خامیوں کا، 2 بڑی کوتاہیوں۔ اور ویل کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ طلب کرتی ہے۔ گویا کہ یہ 3 خامیاں جس آدمی کے اندر ہوں گی اسے جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں جیل میں مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں، اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری ہے، سی کیٹیگری ہے، ایسے ہی جہنم میں مختلف طبقات ہیں اور اس کے مختلف حصے ہیں، اور یہ بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ وادی ہے کہ جس کے اندر جب ایک مرتبہ آدمی کو پھینکا جائے گا تو 70 سال تک اس کی گہرائی میں گرتا رہے گا۔ آج لوگ بڑی بڑی بلڈنگ سے اور اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہیں، باوجود کے ساتھ پیراشوٹ بھی ہوتا ہے، پورے انتظامات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر ایک کا حوصلہ، ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم نے کہا ویل، سوچو وہ کیا وقت ہوگا جب آدمی کو اس گہرائی میں ڈالا جائے گا کہ جس گہرائی تک جاتے جاتے اسے 70 سال لگ جائے۔ اور کس کو ڈالا جائے گا؟ ہمزہ، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کے اندر عیب نکالتا ہے، اور لمزہ، جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ آج بطور مسلمان ہم ان 2 باتوں کو لے کر اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔
جسے کہا جاتا نا کہ منہ کو خون لگ گیا ہے، یہ غیبت کا خون ہمارے منہ کو ایسا لگ گیا ہے کہ نہ ہماری دکان، نہ ہمارا گھر، نہ ہماری فیکٹری، نہ ہمارے آفس، اور یہاں تک کہ ہماری مساجد بھی اس معاملے میں محفوظ نہیں، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کیا کرتے تھے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی اس برائی خامی کا تذکرہ جو اس میں موجود ہے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت اس اعتبار سے بھی بری ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کریں تو وہ جواب بھی دے سکتا ہے، وہ اس کی تردید بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو بڑھ کر روک بھی سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ معراج کے واقعے میں ہی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ مرد ایسے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو سینے سے پکڑ کر لٹکایا گیا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے بھی ان کو طعنے دیتے تھے، عیب نکالتے تھے، غیر موجودگی میں بھی ان کی برائی بیان کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ آیات ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آج بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، تو قرآن کریم یہاں کہتا ہے کہ نہ کسی کے سامنے اس کو طعنے دو اور نہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی خامیوں کا تذکرہ کرو، دونوں گناہ ہیں، دونوں جرم ہیں، اللہ دونوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کو طعنے دیتا ہے، ولا باللعان، جو لوگوں پر لعن طعن کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، ولا الفاحش ولا البذی، بے ہدہ گفتگو کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، آپ نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، پیسے کی وجہ سے، پیسے کا خمار ہے، پیسے کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اب میں کسی بھی آدمی کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہوں، اب میں کسی بھی آدمی کے بارے میں جو کچھ مرضی کہوں، مجھے کوئی کچھ روک تو سکتا نہیں، کوئی کچھ کہہ تو سکتا نہیں۔ اور فرمایا خود کی حالت یہ ہے کہ ایسا کنجوس اور بخیل ہے کہ پیسے کو گن گن کے جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، اور اسے اپنی ذات پہ بھی نہیں لگا رہا، اور جہاں جہاں رب نے لگانے کا حکم دیا وہاں بھی نہیں لگا رہا۔ بس اس کی دھن صرف یہ ہے کہ اب میرے پاس اتنی پراپرٹی ہو گئی، اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس کو میں نے اچیو کرنا ہے، بس یہ کام ہے الذی جمع مالا وعددہ، پیسے کو جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کی فکر۔ اور پھر سوچ کیا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، پیسہ میرے پاس ہے، کسی کو بھی خرید سکتا ہوں، کسی کی بھی زبان بند کر سکتا ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، اس پیسے سے دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ سوچ ہے نا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان کچھ بھی لے سکتا ہے، کچھ بھی خرید سکتا ہے، اور انسان اپنے نام کو بنانے کے لیے ناموری کے چکر میں وہاں وہاں پیسہ لگاتا ہے جہاں جہاں اللہ نے لگانے سے منع کیا ہے۔ کس لیے لگا رہا ہے؟ ان مالہ اخلدہ، کہ پیسہ لگاؤں گا تو میرا نام ہوگا، شہرت ہوگی، مقام ہوگا۔ تو فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، اسے ضرور بالضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا خبر کہ وہ حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو بڑکائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا کر لپٹ جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ ایسے لوگ جو اس رویے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اس کو برا بلا کہا، اس کے اندر عیب نکالے اور اس کو حقیر سمجھا، اور سمجھا کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں جیسا چاہتا ہوں سب کچھ خرید کے زندگی ویسے گزار سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی اگر دنیا سے سب کچھ کر کے چلا گیا تو یہ نہ سمجھے کہ اب زندگی ختم ہو گئی، فرمایا کہ اسے ایک دن حطمہ میں اللہ ضرور پھینکیں گے۔ لیمبذن، نبذہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے حقارت کے ساتھ
کسی چیز کو بے وقت سمجھتے ہوئے پھینک دینا۔ اور حطمہ یہ اس کا مطلب ہے پیس دینے والی، چورا چورا کر دینے والی۔ یہ جہنم کی یہاں پر خوبی ذکر کی گئی کہ یہ جہنم وہ ہوگی کہ انسان کو جیسے ہی اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان کو کرش کر کے پیس کے اور اس کے ایک ایک جسم کے روئیں کو بوٹی کو الگ الگ کر دے۔ اسی کو مزید خوف کے لیے ڈرانے کے لیے کیا فرمایا، وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا پتا کہ وہ حطمہ کیا ہے، یعنی تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آج انسان اونچائی سے نیچے گر جائے یا انسان کے اوپر کوئی بڑا پتھر آ گرے تو انسان کے جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو کہا کہ سوچو کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر کیا فرمایا، نار اللہ، قرآن میں یہ وہ واحد آیت ہے جہاں پہ آگ کو یہ کہا گیا نار اللہ، کہ اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی آگ، اور فرمایا نار اللہ الموقدہ، عام آگ نہیں، اللہ کی طرف سے بھڑکائی ہوئی۔ اور کیسی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی میں عیب نکالتا ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، کسی کو ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے ذلیل کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس آدمی کا دل سب سے پہلے ٹوٹتا ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی جو آگ ہے وہ سب سے پہلے جا کے اس کے دل کو پکڑے گی، اس کے دل کو جلائے گی۔ دنیا کی آگ کیا ہے، انسان کے دل تک جانے سے پہلے پہلے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ دنیا میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، اس کو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ جہنم میں اللہ ایسے آدمی کو جب ڈالیں گے تو وہ آگ جا کر اس کے دل کو لپٹ جائے گی، اس کے دل کو جا کے اثر کرے گی۔ اور اگلی بات کیا فرمائی، انہا علیہم مؤصدہ، کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو جہنم کو بند کر دیا جائے گا۔ پریشر کوکر کو بند کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو ہیٹ ہے وہ اندر ہی رہے۔ جہنم کی آگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ہیٹ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں بند کر کے ڈال کر اور جہنم کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا کہ بالکل راحت نہیں ملے گی، بالکل سکون نہیں ملے گا، سانس نہیں نکلے گا۔ اور فی عمد ممددہ، دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ آگ جو جہنم کے اندر ہوگی اس کی جو لپٹیں ہیں، اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ ستونوں کے برابر لمبی لمبی ہوں گی۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مجرموں کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ، زنجیر کے ساتھ باندھ کر آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، آگ جلا دی جائے گی اور وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں پڑے رہیں گے، نہ باہر سے کوئی ہوا آئے گی اور اندر کی ہیٹ وہ بڑھتی جائے گی۔ اور قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ انسان کو موت آئے گی نہ وہ جیے گا۔ اب انسان اس زندگی میں جتنی بھی موج کر لے، کتنا کچھ بھی کر لے، کتنا کچھ بھی حاصل کر لے، آخر موت سے تو نہیں بھاگ سکتا، موت سے کوئی مفر نہیں۔ اور انسان زندگی میں موج کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسان کی آدھی زندگی پیسے کو جوڑنے میں، اور جس وقت اس کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کے اعضاء، اس کی صلاحیتیں، اس کی جوانی سب گزر گئی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ مال کی وجہ سے اپنے رویوں کو نہ بدلنے دینا، کہ تم کسی کو انسانی نہ سمجھو، اور یہاں تک کہ پھر اس سے بھی آگے جا کر تم لوگوں میں عیب نکالو، تلاش کرو، حقیر سمجھو، اس کو برا کرو، اس کو برا کہو، اس کو برا کہو، اور کسی کو سامنے کہو، کسی کی غیر موجودگی میں کہو، تو فرمایا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ آپ دیکھیں کوئی نماز کا حکم نہیں ہے، کوئی روزے کا حکم نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ آغاز میں یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان کا رویہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان خامیوں کے اندر مبتلا ہو۔ اپنی زبان کو پاکیزہ کرے، اپنی زبان کو پاکیزہ کرے، اور غیبتیں سننے، چغلیاں سننے سے اپنے کانوں کو بچائے، جہاں تک ہو سکتا ہے بچے۔ یہ جتنا زہر ہے یہ ہمارے دل کے اندر جائے گا وہ زبان پہ بھی آئے گا، زبان پہ آئے گا تو اس سے آگے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔